فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعافين والمعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد فلعنة الله على ذلك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شامل علی سن 1442 ہجری کے ابتدا سے ہم نے اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ ارشاد ہے پروردگار کا، اے ایمان والو تمہیں روزانہ آگے بڑھنا ہے، ایمان سے آگے تقوی کی منزل اختیار کرنا ہے۔ تقوی کی منزل بھی کوئی محدود منزل کا نام نہیں ہے، اس کے مراتب اور اس کی بلندیوں کو طے کرتے ہوئے تمہیں اپنے تقوی کی لاج رکھنا ہے صادقین کے ساتھ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہارا تقوی واقعاً معیاری ہوگا، ورنہ نمازیں دکھاوے کی ہو سکتی ہیں، بخشوانے کی نہیں ہو سکتی، روزے بھوک و پیاس ہو جائیں گے، حج گھر کا چکر کہلائے۔ اعتبار ہوگا جب تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلسل ہم نے اسی بات کو پیش کرنے کی کوشش کی، آپ نے سماعت بھی فرمایا۔ یاد رہے میں نے اکثر یہ جملہ عرض کیا کہ تقوی ایک منزل کا نام ہے، متقین اس کو پانے والے کہلائیں گے، اور متقین سے بلند منزل والے کو صادقین کہا جائے۔ صادقین وہ ہے جو تمہارے متقیوں سے بڑے بڑے ہیں، کہ میں کیا متقین سے بلند ہے تو ہی ان کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ صادقین عام سچے تو ہیں نہیں، یہ وہ ہے کہ جن کے عمل کا معیار اتنا بلند ہے
کہ جو کرتے ہیں خدا کی ضمانت ہوتی ہے، جو کہتے ہیں خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا سوچتے ہیں وہ خدا کے ذمہ ہوتا ہے۔ لہذا متقین کے عمل کو اگر سمجھنا اور دیکھنا ہے تو کچھ اشارے خدا نے بھی کیے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صادقین کے عمل کے معیار کو دیکھنا ہے تو اشارے پروردگار نے کیے ہیں، بلندی کو نہیں بتلایا ہے، سمجھایا ہے کہ ہم نے اس لیے ان کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے۔ بولے یہ اگر کرتے ہیں تو اس معیار کا کرتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کائنات کی ہر فرد عبادت کرتی ہے لیکن ان کی ضربت عبادت ثقلین میں افضل ہوتی ہے۔ کائنات کے ہر فرد سجدوں میں رہتے ہیں تو صادقین سید الساجدین کہلاتے ہیں۔ لوگ زراعت سیکھ کے عالم کہلاتے ہیں تو صادقین باخر العلوم کہلاتے ہیں۔ تو ان کا معیار بلند ہے، اسی لیے ہم نے تم سے کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے عمل کا معیار بلند ہے، اس واسطے ہم نے کہا کہ ویسا بننے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جب ان کے ساتھ ہو گئے تو تھوڑا بہت اثر آ گیا، تم میں کچھ اثر آ جائے۔ تو ان کا معیار یہ ہے کہ اگر ضربت لگاتے ہیں تو عبادت ثقلین سے افضل۔ بولے تم نے ایک ضربت دیکھا، عبادت ثقلین سے افضل، حدیث آ گئی۔ پھر ہم نے دیکھا تو روٹیاں جاتے ہوئے دیکھا، پورا سنا آیا کہ میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ ساری منزلیں ہماری گزر چکی۔ روٹیاں جاتے دیکھا تو سورہ آتے دیکھا، دوش نبی پہ سوار ہوتے ہیں تو کعبہ پاک ہو جاتا ہے۔ پشت نبی پہ آتے ہیں تو نبی جیسے نبی کا سجدہ توڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ صادقین وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے ہونے کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے تمہیں ہونے کا حکم دیا ہے کہ جنہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک مرتبہ اور اشارہ کیا تھا، انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سوچتے ہیں بھی تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس سے بڑھ کے ذرا آپ سوچیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو سوچتے ایک چیز ہے اس کے مطابق بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، سوچتے کچھ ہے، ہوتا بہت کچھ ہے اسی کے مطابق۔ ورنہ آپ سوچے وہ واقعہ صرف وہ واقعہ نہیں ہے، صادقین کی منزل کو سمجھانے کے لیے ایک اشارہ ہے۔ بڑھیا آ گئی، لوگوں نے کچھ پیسہ دے کے لالچ دے دیا تھا، اور جب بڑھیا آئی ہے جنازہ تیار کر کے لے کر آئے۔ ذرا سوچیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنازہ تیار کر لے کے آئے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والا۔ جنازہ جب تیار کر کے لے کر آئے تو مولا نماز پڑھا دیجئے۔
میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے جملہ کہا ہے، یہ سوچتے کچھ ہے تو اس کے مطابق کچھ اور بھی ہو جاتا ہے۔ مولا نماز پڑھا دیجیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بڑھیا سے پوچھا پڑھا دوں، پڑھا دوں نا، ہاں بسم اللہ، بولے پڑھا دوں، پڑھا دیجیے۔ پھر تو کہیں کوئی تاریخ میں جملہ نہیں ملتا مولا کا، صرف ایک چیز ملتی ہے، اللہ اکبر، ایک چیز ملی ہے مولا کی، اللہ اکبر، اور جیسے کا اللہ اکبر یعنی میری نماز شروع، تو ارادہ نماز کا ہے، کام بالکل موت نے کیا۔ تو ان کا ارادہ کچھ ہوتا ہے، اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے۔ اب یہی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا ان کے ساتھ ہونا ہے، تم معیاری افراد ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم انہیں پہچانیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ سب کے سب معصوم ہیں، ہمیں زیادہ وقت آج نہیں لوں گا، یہ سب معصوم ہیں۔ ہمیں جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ تائید کریے گا یا انکار مجھے نہیں معلوم، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ تائید ہے تو تائید ہے نا، سوال کریں محمد والا۔ انہوں نے کہا یہ سب کے سب برابر ہیں، آپ نے تائید کر دی، لیکن مجھے انکار ہے، مجھے آپ کی تائید قبول نہیں۔ صادقین سب برابر نہیں ہیں، سناٹا تو چھائے گا، ہم نے سنا اولون محمد اوسطون محمد آخرون محمد، سب کے سب محمد، یہ نہیں، صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے، لیکن صادقین میں ایک صدیقہ بھی ہے۔ اب بولیے دیکھیں عصمت کے درجات ہیں، عصمت کے درجات ہیں، اور عصمت کے اگر درجات، میں مسلسل مجلسوں میں کچھ نہ کچھ ایسی بات عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ رہے، عصمت کے درجات ہیں۔ پہلے بات میں یہ کہوں کہ معصوم کہتے کسے ہیں، تب ہم کہیں گے عصمت یعنی کیا، یا عصمت کسے کہتے ہیں تب ہم کہیں گے معصوم یعنی کیا۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگوں کے ذہن میں بات پہنچانے کے لیے۔ بھائی جلیبی میٹھی ہے، جلیبی کی مٹھاس شکر کی وجہ سے، گلاب جامن میٹھا ہے، گلاب جامن کی مٹھاس شکر کی وجہ سے، سمجھ گیا؟ اب مٹھائیوں کے نام تو لینا نہیں ہے، تو ہر میٹھی چیز کی مٹھاس شکر کی وجہ سے، بولے شکر کی مٹھاس، شکر کی مٹھاس کچھ شکر کی وجہ سے، تو کہیں سے نہیں لے کے آئے، شکر میں ذاتی مٹھاس ہوتی ہے، شکر کی مٹھاس اس کی ذاتی مٹھاس ہوتی ہے۔ اب
اب سنیے، چاردہ معصومین کہیے یا صادقین کہیے، سب معصوم ہیں۔ معصوم ہوتا ہے کیوں؟ کہ ان کے ساتھ عصمت لگی ہوئی۔ معصوم ہوتا ہے کیونکہ انہیں عصمت ملتی ہے۔ تو معصوم کی معصومیت عصمت کی وجہ سے، اور عصمت کی عصمت کیا پھر کہوں شکر کی مٹھاس شکر ہی میں ہے؟ اس وقت عصمت کے درجات ہیں، اور عصمت کے جو درجات ہیں اگر متوجہ ہیں تو غور ہو جائے گا، تو بھی مزہ نہیں آئے گا۔ عصمت کے درجات اس طرح سے ہے کہ ایک ہے عصمت کبریٰ، ایک ہے عصمت صغریٰ، ایک ہے عصمت متوسطہ۔ یہ تو سخت ہو رہا ہے سلسلہ۔ ایک عصمت کا درجہ کبیر اور بڑا ہے جنہیں ہم کبریٰ کہتے ہیں۔ ایک عصمت ہے عصمت لیکن نیچے درجے، ایک عصمت ہے درمیانی متوسط۔ تین درجے ہو گئے، چوتھا درجہ میں نے کہا عصمت مطلقہ، عصمت بس۔ ابھی میں سمجھا آگے نہیں بڑھ رہا، تو ہو جائے گا کہ آخری منزل میں مولانا نے کچھ کہا عصمت کبریٰ، عصمت کا جو بڑا درجہ ہے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جن کے ہاتھ ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ بچے بولیں گے ترک اولا یعنی کیا؟ کہ کوئی کھانے والا اولا نہیں ہے۔ ترک اولا یعنی جو نہیں کرنا چاہیے، جو نہ کرنا چاہیے تھا وہ کر دیں۔ مثلا یہ بچے اگر سامنے بیٹھے تھوڑا بہت یہ سب کریں گے تو کوئی مطلب نہیں، بچے ان کے لیے تو عیب نہیں ہے نا، بچپنا ہے۔ لیکن ایک صاحب بزرگ ہے اور جو بار بار ایسے لگائے ہوئے ہیں، انہیں مجلس کا معیار ہی نہیں سمجھتے۔ ہم کہیں گے جو چیز نہیں کرنا تھی، جو ترک کرنا تھی، جو ترک کرنا بہتر تھا وہ کر رہے، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ اگر بات پہنچ رہی تو مجھے اشارہ دیتے چلیے، سہارا ایسے تو نہیں ہوتا، کم سے کم خود کا بھی ثواب حاصل کیجیے۔ جن کے ہاتھ ترک اولا یعنی ایسا کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر دیں تو نہیں ہوتا۔ مطلب میں ایک اور مثال دے دوں، حرام نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا لیکن ان کی شان کے خلاف، ان کی شان کے خلاف۔ راستے میں آئس کریم کھاتے ہوئے کوئی جائے بچہ تو کوئی بات نہیں، لیکن مولانا صاحب اگر لباس میں آئس کریم کھاتے جائے تو سوچیے نا، مولانا صاحب آئس کریم کھاتے ہوئے چلے جا رہے راستے میں، کسی نے کہا حرام ہے،
بھیا حرام نہیں ہے، مولوی کی شان کے خلاف ہے، مولوی کی شان کے خلاف ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کام حرام ہو، لیکن شان کے خلاف ہے۔ ویسے ہی کچھ معصومین ایسے ہیں کہ کام حرام نہیں ہے لیکن ان کی شان عظمت کے خلاف ہے، وہ سوچتے بھی نہیں۔ ایک ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں نا؟ ماشاء اللہ سے اتنی مضبوطیں ہم لوگ الحمدللہ سنتے رہتے ہیں کہ اتنا ذہن تو کام کرنا ہی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں عصمت کبریٰ کے مالک، جو کائنات میں اللہ نے صادقین کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، کہ جن کے یہاں پہ گناہوں کی سوچ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے عصمت صغریٰ، ہے عصمت، ان کے حرام نہیں ہوگا، ان کے گناہ نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا کام ہو جائے گا کہ جو ان کی شان کے خلاف۔ مثال دوں، دیکھیے مثال کے طور پہ باپ کا احترام واجب ہے، باپ کا احترام واجب ہے۔ اب وہ کہاں پر احترام کر رہا ہے یہ بھی سوچئے، ہر جگہ احترام واجب ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس موقع پہ جناب یعقوب آئے ہیں جناب یوسف کے پاس، تو گھوڑے پہ سوار تھے جناب یوسف، عزیز ہے، مرتبہ بلند ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن آنے والا باپ آ رہا ہے، آنے والا باپ آ رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اتر جاتے، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک معمولی سا توقف کیا جناب یوسف نے اترنے میں۔ ارے میں بادشاہ وقت کا ہوں، قریبی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، اترنے میں ایک معمولی توقف ہوا، لیکن فوراً دور ہے، دوڑ کے گئے، ملنے گئے۔ معلوم ہے یہ ترک اولا تھا جس کی وجہ سے جناب یوسف کی نسل میں نبوت نہ چلی۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے۔ جناب یوسف کے یہاں پر نسلوں میں نبوت نہیں چلی ہے۔ کیا سمجھایا پروردگار نے؟ تمہیں اپنی نسلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے تو باپ یہ ہے عصمت صغریٰ۔ تیسری عصمت میں نے کہا عصمت یہ کس کو ملتی ہے؟ جہاں پر کبھی کبھی ترک اولا کا امکان ہو جاتا ہے۔ نبیوں کو ملی ہے، نبیوں میں بھی بلند مرتبہ ہے، تو عصمت صغریٰ، اب عصمت متوسطہ کا مسئلہ ہے، وہ درمیانی عصمت جہاں پر
اللہ نے قانونی طور پہ معصوم تو نہیں بنایا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے قانونی طور پہ معصوم نہیں بنایا ہے، لیکن وہ عصمت کبریٰ کے جھرمٹ میں رہتے ہوئے ایسا کسب فیض کیا ہے کہ جن کے یہاں پر گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، جن کے یہاں پر گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ولادت سے لے کے وفات تک آغوش میں رکھا. کبھی رسالت کی آغوش، کبھی امامت کی آغوش، کبھی سیدہ کی آغوش، کبھی امام حسن نے جھولا جھولایا، کبھی امام حسین نے کھلایا. ان لوگوں نے وہ کسب فیض کیا کہ جن کے یہاں پہ گناہوں کا تصور نہ رہا، یہ عصمت متوسطہ پہ فائز رہے. دنیا یہ نہ کہے نبیوں سے نہ بڑھاؤ. میں نے اس دن کہا تھا نبیوں سے ہم نہیں بڑھا رہے، رسول نے کہا ہے کہ اگر ہماری امت کے علماء ہیں تو انبیاء بنی اسرائیل سے بہتر ہے. تو پھر یہ وہ ہے کہ جو علم سیکھ نہیں رہے ہیں، انہیں علم گھٹی میں پلایا جا رہا ہے. کچھ قدر کر لیجیے، ایک سوال کرے وہاں پر. یہ ہے عصمت متوسطہ کے مالک، یعنی انبیاء اور صادقین کے درمیان کی کڑی. ایسے ہے اتنا زیادہ کسب فیض کیا ہے، اتنا زیادہ انہوں نے حاصل کیا ہے کہ جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ جو لقب 7ویں امام کا ہے باب الحوائج، وہ لقب علمدار کربلا کا ہو گیا. وہ ہے باب الحوائج. اور چونکہ باب الحوائج ہم نے کہا 32 برس کسب فیض کیا، تو باب الحوائج بڑے نہیں، جس نے قصب فیض کیا اسے خدا نے نوازا ہے تو وہ 6 مہینے کا بھی ہے. دونوں کا لقب باب الحوائج ہے. ایک روایت کہہ دیتا ہوں میں، 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں تھا اور مولا بار بار کہتے تھے الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم.
3 مرتبہ جب مولا نے کہہ دیا اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، مظلوم کے خون کا واسطہ، مظلوم کے خون کا واسطہ، اسی مرتبہ جب کہا تو میں نے پوچھ لیا مولا آپ سبھی کا خون مظلوم کا خون کس کا واسطہ ہے؟ کہا میں اس مظلوم کے خون کا واسطہ دے رہا ہوں، تو کوئی دعا کرنا اس کے خون کا واسطہ دو قبول ہو جائے گی۔ مولا کون؟ علی اصغر۔ آخری بات کہیں کہ یہاں تک آنا چاہتا تھا، لیکن بات ہوا ادھوری نہ رہ جائے۔ قسمت کے 3 درجے میں نے رکھے، ایک درجہ رہ گیا عصمت مطلقہ، یعنی ذرا آپ سوچیں کہ عصمت کبریٰ کوئی امام ہے کوئی رسول، عصمت صغریٰ سب نبی، عصمت متوسطہ کوئی باب الحوائج ہے، کوئی غالب ہے غیر معلم ہے، کوئی علی اصغر جو باب الحوائج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخری بات ہے، سوال یہ ہے کہ ان کو درجہ دینے کے لیے پہلے معصوم بنایا، لیکن ان کا معصوم ہونا کس کی وجہ سے؟ یہ بالکل پھر مثال دے دوں، مٹھائی کی مٹھاس شکر کی وجہ، شکر کی مٹھاس خود شکر کی وجہ سے، معصوم کی معصومیت عصمت کی وجہ سے۔ لیکن عصمت جو معصوم اور عصمت والی ہے اس کی ذاتی ہے، عصمت ایک ذاتی چیز کا نام ہے، عصمت کا نام ہے عصمت مطلقہ، یعنی اسے عہدہ نہیں دیا گیا، نہ نبی بنائیں گے کوئی اور عہدہ نہیں دیں گے، لیکن عصمت اس درجے کی ہوگی کہ اس سے عصمت ملے گی تو یہ معصوم کہلائیں گے۔ عصمت ملے گی تو معصوم کہلائیں گے۔ یہ وجہ ہے دوستو کہ جب بھی سیدہ آئی رسول یہ ہے کہ جب بھی سیدہ آئی رسول کھڑے ہو گئے، بولے عصمت نہ ہوتی تو میں رسول نہ ہوتا۔ یہ ہے منزل، یہ ہے منزل سیدہ کی، جو اگر کہہ دے میں اپنے بیٹے کے رونے والوں کو پہلے جنت دوں، اللہ نہ ڈالے گا۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے، اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو دیں گے، ہمیں اپنے سوال لینا ہے، ہمیں صحیح عزادار بن جانا ہے۔ اب سیدہ ذمہ داری ہو رہی ہے، سیدہ ذمہ دار بن گئی ہے تو ہمیں عزادار بننا ہے، اس لیے جو اس درجے کی مالک ہے جس کا احترام رسول کیا۔ عزاداروں 11 اور 12 محرم سخت
اور عاشور کے بعد سو اہل بیت حسین و اہل بیت رسول کے لیے سخت قریب، سخت ہاتھ بندھے ہوئے، چادر نہیں ہے، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تاکہ چہرے کا پردہ ہو جائے، تیزی کے ساتھ کوفہ لے کر جا رہے ہیں۔ 12 محرم کی تاریخ ہے کہ قافلہ لوٹا ہوا کوفہ پہنچ گیا۔ دن دراز سوچ کون در کوفہ کہ جہاں ثانی زہرا کی 4000 شاگردان جہاں ثانی زہرا کی 4000 شاگردان ہیں، اس کوفے میں زینب پہنچ رہی۔ اچانک کہیں سے سلام کی آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک سلام میں نے کل اور دیکھا، السلام علیکم یا بنت الزہرا، اے زہرا کی لاڈلی تجھ پر سلام۔ زینب پریشان ہو گئی، کہا بیٹا سید سجاد، ہمیں کسی نے سلام کے لائق نہیں جانا تھا، آج یہ سلام کیسا ہو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں اس دروازے پہ دیکھو، چچا مجھ سے نہیں بلائے اس دروازے پہ دیکھو، چچا مسلم کا اثر ہے، مسلم کی بیوہ آگے بڑھی گا، مسلم ارے تمہارے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئے تھے، وہ بچے کہاں ہیں؟ مسلم میں اس لیے نہیں پوچھ رہی ہوں کہ مجھے زندہ چاہیے، ارے میرے ساتھ ہوتے تو آقا حسین پر کربلا میں قربان کر دے۔ حضرت اللہ ہزاروں قافلہ کچھ آگے بڑھا، کوفہ کا بازار، زینب اس راستے سے گزر رہی ہے جس راستے پہ حبیب کا گھر ہے، جس راستے پہ حبیب کا گھر ہے۔ جب قریب پہنچی سواری تو دیکھا چھت پر کوئی دکھائی دے جائے، کوئی دکھائی دے جائے تو کوئی دکھائی تو نہیں دیا۔ ایک بچہ تھا 12-13 برس کا، وہ کچھ دیکھ رہا تھا، وہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ زینب کبریٰ نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا، قریب بلایا۔ جب وہ قریب آیا میں کوئی تماشا دیکھنے کے لیے اوپر نہیں کھڑا ہوں، میں تماشا دیکھنے کے لیے اوپر نہیں کھڑا ہوں۔ میں کیوں کھڑا ہوں معلوم ہے؟ میرے بابا کو ہمارے آقا نے خط بھیج کے بلایا تھا، وہ کربلا کی سمت ہے۔ میں روزانہ سویرے کے موقع چھت پہ آ کے دیکھتا ہوں کہیں میرا بابا آ تو نہیں رہا ہے۔ آواز دیا جاؤ تمہاری اماں کو بلا لو، کچھ بات کرنا ہے۔ گھبرا گیا، کیا بات کرتی ہو بی بی؟ ارے میری ماں ایسے مجمع کے درمیان چھت پر آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تم بلاؤ تو، کہا نہیں آئیں گی، اس لیے کہ میری اماں علی کی بیٹی کی کلیج ہے۔
کہ 12 محرم کو شہداء کے لاشیں دفن نہیں ہوئے تھے. 13 محرم کی صبح آئی, بنی اسد کی عورتیں بچے باہر نکلے کسی طرح کے, دفن کرنا چاہتے ہیں, پریشان ہے. کون دا لاشا کس کا ہے, کون دا لاشا کس کا ہے؟ سردار نے کہا ایک بڑی قبر کھود دی جائے اور اس میں سارے لاشیں دفنا دیے جائیں. اور تقریباً ایسا ہی ہوا کہ بڑی قبر کھودی گئی. ہم اللہ ہمیں کربلا کی شہادت نصیب کرے. حسین کے پائے تھی ایک بڑا سا حصہ ہے جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے, وہی قبر تھی جسے بنی اسد والوں نے تیار کیا اور اس میں شہداء کے لاشیں دفنا دیے گئے. جب لاشیں دفنا دیے گئے تقریباً تو دیکھا کہ اب یہ لاشیں کس کے رہ گئے ہیں جنہیں دفن کیا جائے. کسی نے دیکھا کوفہ سے کوئی سوار چلا رہا ہے, کوفہ سے کوئی سوار چلا رہا ہے. یہ خبر ہے کہ کہیں سپاہی نہ آ گئے ہو یزید کے. یہ ہٹنے لگے, اس نے آواز دیا ذرا رکو, ارے میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں. یہ ٹھہر گئے. کچھ لاشیں تھے, اس نے آگے کہا کہ یہ لاشیں جو ہیں یہ اس کے ہیں, یہ اس کے ہیں, انہیں بھی دفن کیا جائے. گنج شہداء میں دفن کیا گیا, گنج شہیدہ میں دفن کیا گیا. اور جب دفنا دیا گیا تو کچھ لاشیں اور جب بچ گئے, ایک لاشا تھا, سلمان نے پوچھا آنے والے یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے اس کے سینے کا زخم بتلا رہا ہے, اس کے سینے کا زخم بتلا رہا ہے کہ یہ علی اکبر کا لاشا ہے. یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ لاشا بابا حسین کا ہے. ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی, روایت سن لیا تھا, ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی. بھلے تم نے تو کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے, تم لاشے کا وارث ہو, مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں, یہ سیدہ کا لاڈلا حسین کا لاشا ہے. اور بزرگ خاتون کہتی ہے یقیناً یہ حسین کا لاشا ہے, یقیناً یہ حسین کا لاشا ہے. آنے والے نے پوچھ لیا, سید سجاد نے پوچھ لیا کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ حسین کا لاشا ہے؟ بولے سنو, میں خاموشی سے رات میں آ رہی تھی شہادت کے پاس سے, میں جب آئی تو میں نے اسی لاشے سے نور اٹھتے ہوئے دیکھا تھا. میں قریب آ گئی تھی اور جب میں قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی نقاب پوش تھی, تو ماتم کرتی تھی, کہتی تھی اے میرے لال, اے میرے بچے. ایسے دفن کیسے کیا جائے؟ کہاں سے لے آؤ, میرے بابا کا لاشا اتنا نہیں ہے کہ اسے ویسے اٹھا کے دفنایا جائے. ہزاروں بد روایت کے جملے سنے, چٹائی آئی, حسین کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کیا, حسین کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کیا, چٹائی لپیٹ کے اڑانا چاہا, لیکن نہ جانے کیا آواز آئی سید سجاد کو قبروں میں اتر گئے. قبر میں اترے, خود بخود یہ جسم کے ٹکڑے, یہ لاشا اٹھا, آواز دیا سید سجاد نے, کہا ایک طرف لالا رسول خدا ہے, بابا دادا علی مرتضیٰ ہے, یہ سب معصومین نے مل کے لاشا اٹھایا اور سید سجاد قبر میں ہے. آج جیسے ہی لاشا دیا جانے لگا, ایک آواز جو سب نے سنا, ایک آواز جو سب نے سنا, بیٹا سجاد ارے سنبھال کے, یہ میرے لال کا لاشا
नहीं, अभी वादा पूरा नहीं हुआ, तुमने लाशों को दफनाया नहीं। कहा यहाँ तो कोई लाशा नहीं दिखाई देता, कोई लाशा दिखाई नहीं देता। वो तराई के किनारे, वो तराई के किनारे एक लाशा और है। जब करीब जाके देखा, कहा किसका लाशा? कहा मेरे चचा अबुल फजल अब्बास का लाशा है। कब्र तैयार हुई, कब्र तैयार हुई, जनाजा उतारा गया। लोगों ने खड़े होके सैयद सज्जाद ने कहा लोगों जरा दूर जाओ। रावी कहता है दूर जाने के लिए कहा, सरदार ने सबको दूर कर लिया। जब देर हुई, कुछ देर हुई तो सरदार से रहा न गया, वो करीब गया। रिवायत करता है जब करीब जाके देखा कब्र में, तो जब मंजर देखा सैयद सज्जाद अब्बास के सीने पर सर रख के आवाज देते हैं, एक गैरतदार चचा, एक गैरतदार चचा। अरे आपकी बहनें, हमारी बेटियां बेमकरम। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم